بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں علامہ شام اللہ ظہیر کی ایک خوبصورت اور لاجواب تحریر لایا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور ساتھ ساتھ آل پر پریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے دفتر کے لیے نکلتا تھا تو مجھے 2 سڑکیں کراس کر کے مین روڈ تک جانا پڑتا تھا تو میری جو سامنے والی گلی ہے اس کی بائیں جانب ایک بہت خوبصورت گھر، جس کے باہر ایک مرا گل شخص ایک چارپائی پر پڑا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ چلتا، نہ پھرتا، کھانستا رہتا تھا۔ کھانستے کھانستے جب تھک جاتا تو وہ پھر کھانسنے لگتا۔ تو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور وہاں سے جب گزرتا تو میں بہت حیرت سے اسے دیکھتا۔ وہ اس گھر کا چوکی دار تھا۔ تو میں جب گھر سے واپس آتا تو اس کھانستے ہوئے شخص پر میری نظر پڑتی تو میرے یہ روٹین بن چکی تھی کہ میں اس کھانستے ہوئے شخص کو دیکھتا اور چلا جاتا۔ تو ایک دن میں اس کی چارپائی سے گزرنے کے بعد مین روڈ پہ جاتا تو میں جب اس کے قریب سے گزرا تو میں جب مین روڈ پہ چڑھا تو میں نے آئینے میں جائزہ لیا کہ یہ چوکی دار اگر گھر میں چور یا ڈاکو وغیرہ آ جائیں تو یہ انہیں کیسے روک پائے گا۔ تو میری 15-20 منٹ کی مسافت کا سفر گزر گیا اور میں ایک بہت خوبصورت اور متوسط علاقے میں پہنچا جہاں میں موٹیویشنل سپیکر کا بیان سننے گیا ہوا تھا۔ تو مجھے دوست احباب نے مدعو کیا اور مجھے اپنی مرضی سے بھی جانے کا شرف ہوا۔ مجھے اس کا بیان اچھا لگتا تھا تو میں جب گیا تو میں اپنی گاڑی سے اترا تو بلیک کلر کی خوبصورت گاڑی وہاں انٹر ہوئی، جس کے پچھلے بمپر پر ایک بڑی سی تختی تھی جس کے اوپر لکھا تھا MS۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ موٹیویشنل سپیکر کا مخفف ہے۔ تو جب میں اندر ہال میں گیا، جب بیان شروع ہوا تو اس نے اپنی گفتگو سے اس مجمع پر ایک سحر طاری کیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم اپنی زندگی میں اور اپنی لائف میں اس قدر مگن اور مصروف ہیں کہ ہمیں ارد گرد اور سامنے جو پھرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو اس قدر اگنور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی میں سکون اور سکوت چاہیے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا پڑے گا اور اگنور کیجئے، پھر آپ اپنی زندگی میں سکون اور سرور دیکھیے کیسے ملتا ہے۔ تو وہ ایک سہمی سی آواز میں کہنے لگے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج تک اپنے والد کو گلے سے لگایا ہو، تو وہاں 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو پھر موٹیویشنل سپیکر فرمانے لگے آہستہ اور دھیمی سی آواز میں کہ اگر کسی نے آج تک اپنے والد کو گلے سے نہیں لگایا تو پلیز جا کر آج اپنے والد کو گلے سے لگاؤ، اور کسی کا والد یا وہ کسی وجہ سے ان سے ناراض ہیں یا رنجش ہے تو وہ پلیز جا کر چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اگنور کرو اور درگزر کرو، تو اپنے والد کو گلے لگاؤ۔ تو
وہاں پہ خطاب ہی سن رہا تھا تو مجھے کال آئی، مجھے ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا تھا، تو میں وہاں سے گیا، تو میں میٹنگ میں مصروف تھا، تو مجھے وہاں پہ دیر ہو گئی، کھانا بھی نہ کھا سکا، تو مجھے بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں جا کر جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں ایک جگہ پر رکا، تو میں نے بھوک کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ کھانا آرڈر کر دیا، کھانا کافی بچ گیا، تو میں نے وہ کھانا پارسل کیا، اور جب میں گلی میں مڑا تو پھر مجھے وہ کھانستا ہوا چوکی دار پر میری نظر پڑی، تو میں حیرت سے چونکا، تو میرے ذہن میں وہ میرے کانوں میں وہ موٹیویشنل سپیکر کے الفاظ گونجنے لگے کہ آج جا کر اپنے والدین کو گلے لگاؤ، تو میں سوچنے لگا، میں نے گاڑی روکی اور سوچنے لگا کہ شاید اس بیچارے چوکی دار کو کبھی اپنے بیٹے کی جپھی بھی نصیب ہوئی ہو کہ نہیں، یہ چوکی دار بھی تو کسی کا باپ ہوگا یا کسی کا باپ ہوگا، تو میں وہاں پہ رکا، تو میں نے وہ شاپر کھانے والا اٹھایا اور چوکی دار کے پاس آیا، تو میں نے وہ شاپر چوکی دار کو جب پاس لے کے آیا تو میں نے کہا یہ تازہ کھانا ہے، میں آپ کے لیے لے آیا ہوں، لیجئے، تو وہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی نظر آئی اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر وہ اس شاپر پہ ایسے لپٹا کہ میں سمجھ گیا کہ کافی بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں گیا اور گاڑی سے پانی والی بوتل نکال کے لے آیا، تو میں نے دی، پھر میرا معمول بن گیا تھا، کبھی کبھار میں جب واپس آتا تو برگر یا شاورما وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کھانے والی میرا معمول تھا، میں چوکی دار کے لیے لے کے آتا، تو ایک دن میں میں لے کے آتا، ایک دن میں جب دفتر سے واپس گھر گلی کی طرف مڑا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی آگے جا کے کھڑی کی، سلام دعا کیا اور بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ وہ چوکی دار ایک کتاب پڑھ رہا ہے اور وہ اس کے الفاظ غور سے پڑھ رہا ہے، تو میں بہت خوش ہوا کہ ایک ان پڑھ انسان بھی چلو کتاب پڑھ رہا ہے، تو میں جب اس کے قریب تھوڑا سا ہو کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا وہ دیوان غالب تھا، تو میں نے پوچھا، نہ رہ سکا اور پوچھا کہ کیا آپ پڑھے لکھے ہو، تو وہ فرمانے لگا، کہنے لگا کہ میں الحمدللہ میں نے ایم اے پاس کیا ہوا ہے اور ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، کیا اس سے ایسی غلطی ہوئی کہ یہ ایک پروفیسر آج چوکی دار بن گیا، تو میں نے پوچھا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ مجھے اپنی مریل سی آواز میں کہنے لگا، جب میں اس کو پڑھتا ہوں یہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک سکون اور سرور ملتا ہے، جب میں اس کو زیادہ پڑھتا ہوں تو مجھے زیادہ سکون اور سرور ملتا ہے، تو میں نے پوچھنا ہی گوارا نہ کیا، باتوں ہی باتوں میں مجھے چوکی دار نے خود بتایا کہ یہ جو گھر ہے یہ میرا ہے، اور مجھے پھر ایک جھٹکا لگا اور میری سانسیں ایک دم کے لیے رکتی رہ گئی کہ میں جسے آج تک چوکی دار سمجھتا رہا وہ اس گھر کا مالک نکلا، وہ کہنے لگا، الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کی شادیاں ہوئی ہیں، تو میری بیوی فوت ہو گئی ہے، تو میرے چاروں بیٹے الحمدللہ اس شہر میں بہت بڑے بزنس مین ہیں، سارے کے سارے بیٹوں کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں وغیرہ ہیں، تو میں بیمار تھا، کھانستا تھا،
تو میری کھانسنے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، مشاورت سے طے کیا کہ کیوں نہ اپنے والد کی چارپائی باہر لگا دی جائے، نہ کہ اس کو بھی کھانسنے میں دقت ہو اور ہمیں بھی اپنی زندگی اچھی گزارنے کو ملے۔ تو وہ اپنے بیٹوں کے لیے ذرا بھی رنج اور غصے سے بھرا ہوا نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمیں ارد گرد کی اس چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اگنور کرنا چاہیے، بجائے اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کے۔ تو مجھے پھر جھٹکا لگا کہ یہ کہیں وہ موٹیویشنل سپیکر کا خطاب تو نہیں سن کر آیا۔ میں نے بھی وہی سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں ارد گرد کی ان چھوٹی غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ تو میں بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے کہیں سنا ہے، تو میں اس کو باتوں ہی باتوں میں کھودتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی رنجش وغیرہ نہیں تھی۔ وہ فخر سے کہتا تھا میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے پاس اپنی علیحدہ علیحدہ گاڑی ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوا اور چلا گیا۔ میں نے ایک دن دیکھا چند دنوں کے بعد کہ میں جب گلی میں مڑا تو اس کی چارپائی کے قریب ایک خوبصورت بلیک کلر کی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ تو میں نہ رہ سکا، میں نے تھوڑی سی آگے جا کے اپنی گاڑی روکی اور نکل کر اپنی گاڑی سے پروفیسر صاحب کی چارپائی پر آیا اور سلام کیا اور بیٹھنے کی اجازت طلب کی اور بیٹھ گیا۔ باتوں ہی باتوں میں تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ ہم گفتگو میں ہی تھے، تو اس کا بیٹا نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو گاڑی کافی آگے نکل چکی تھی۔ تو اس کے پیچھے والے بمپر پر وہ جو تختی لگی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا MS۔ تو میں پریشان ہوا۔ تو اس لیے بھائیو، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ملک AD۔ اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل زندہ ضمیر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں اور آل پہ پریس کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو خدا حافظ۔